ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ منور صاحب نے کال کر کے زید کو گھر میں ہونے والے ہنگامے کا بتایا تھا۔ ایک ایک لفظ کو دہراتے ہوئے ان کی آواز میں نمی اور رنجیدگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ سدھا کے ساتھ کیے گئے مظالم پر ازحد غم زدہ تھے۔ ماں کی طرف سے کی جانے والی یہ زیادتی اسے بھی مضطرب کر گئی تھی۔ بہت عجیب بات تھی کہ سگی ماں اس پر الزام تراشی کر رہی تھی اور تایا و تائی کو اس کے کردار پر مکمل بھروسہ تھا۔ ایک بار بھی اس کو صفائی پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ اس پر اور سدھا پر آنکھ بند کر کے یقین رکھتے تھے۔ ایک اس کی ماں تھی جو سب سے زیادہ بے یقینی و بے اعتباری کا شکار رہتی تھی، کسی کے جھوٹ کو سچ ماننے میں لمحہ بھر کی تاخیر کی قائل نہ تھی۔ عروا نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا اور جاتے ہوئے بھی آگ لگا گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ عروا کو شوٹ کر دے، جس نے اپنی ناآسودہ خواہشوں کی بھینٹ سودا کو چڑھایا تھا۔ وہ آفس سے گھر چلا آیا، جہاں مہیب سناٹے اور اداسی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ تایا اور تائی کی طرف گیا تو گیلری میں نائٹ بلب روشن تھا، جس کا مقصد تھا وہ محض استراحت میں۔ وہ ویسے بھی جلدی سونے کے عادی تھے، پھر گھر میں ہونے والے صاحب شکن واقعے نے ان کو بد دلی کا شکار کر دیا ہوگا اور وہ میڈیسن کھا کر سو گئے ہوں گے۔ عمرانہ بیگم کا سدھا پر ہاتھ اٹھانے کا سن کر اس کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ اس دوہرے معیار پر اب اسے ماں سے اختلاف ہونے لگا تھا۔ وہ مائدہ کو غلط بات پر بھی سرزنش کرنے کی قائل نہ تھی اور ایک طرف وہ رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹی کی طرح ہی لڑکی پر ہاتھ چھوڑ بیٹھی تھی، اور معاملہ صرف ایک آدھ تھپڑ پر ہی ختم نہیں ہوا تھا۔ عروا کے لگائے گئے بہتان سدھا کی زندگی میں ببول کے کانٹے اگا گئے تھے اور وہ جانتا تھا مما سدھا کو کسی طور معاف کرنے والی نہ تھی۔ یہی سوچتا وہ کافی کی طلب میں کچن میں آ گیا تھا۔ کافی وہ بہترین بنا لیا کرتا تھا۔ وہاں قدم رکھتے ہی اس کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ہر وقت صاف ستھرا رہنے والا کچن پہلی بار ابتر حالت میں تھا۔ ایل کی صورت میں بنا ہوا بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز والا کاؤنٹر اور فرش کچھ مانند پڑے ہوئے تھے۔ سنک میں بھی بغیر دھلے برتن موجود تھے۔ اس کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سدھا کو صفائی کا کریز تھا۔ وہ کچن ہی نہیں، گھر کا کونا کونا چمکا کر رکھا کرتی تھی۔ آج ہی وہ غافل ہوئی تھی اور ہر شے پر دھول پڑ گئی تھی۔ وہ سوچتا ہوا دودھ نکالنے فریج کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں اس کی نگاہ دور کونے میں گرے ایک ریپر پر پڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ریپر اٹھایا، جس پر چوہے کی تصویر کے ساتھ ہی جعلی حروف میں لکھا تھا چوہے مار دوا۔ ریپر بالکل نیا تھا، جسے کچھ دیری قبل کھولا گیا تھا۔ ارے زید میاں، بوا اندر داخل ہوتی ہوئی بولی، کچھ کھائیں گے آپ؟ وہ قریب چلی آئی۔ گھر میں چوہے ہیں بوا؟ کچھ عرصے پہلے تھے، صوفیہ بیٹی دوا لے کر آئی تھی، دوا سے ہی چوہے ختم ہو گئے تھے، دوبارہ پھر نہیں ہوئے۔ ابھی کچن میں کون آیا تھا؟ اس کی چھٹی اس خطرے کا الارم دینے لگی تھی۔ ایک وحشت رگو پہ میں سرایت کرتی چلی گئی تھی۔ صوفیہ چائے پکا کر لے گئی ہے، کہہ رہی تھی ان کے اور سدھا کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی نماز پڑھ کر پکا دوں گی۔ بوا کاؤنٹر صاف کرتے کہہ رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ چوہے کچھ عرصہ قبل ہوئے تھے اور اب ان کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ پھر اس ریپر کی حالت بتا رہی تھی، وہ کچھ دیر قبل ہی پھاڑا گیا ہے۔ بیٹا کچھ چاہیے تو بتا دیجیے۔ بوا کی آواز بھی نمو افسردہ تھی، وہ شاید روتی رہی تھی۔ سدھا سے انہیں محبت بھی زیادہ تھی۔ شکریہ بوا، وہ کہہ کر گویا ہواؤں کے دوش پر گیلری و برآمدہ عبور کر کے صوفیہ کے کمرے کے قریب پہنچا تھا۔ وہاں بھی ہر طرف نیم اندھیرا تھا، کمرہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا، 1 2 3 4 4 بار، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہوئے بھی نیند آنکھوں سے اوجھل تھی۔ ذہن ریشم کے تاروں کی مانند الجھ کر رہ گیا تھا۔ بابر اور عاقبہ ایک عرصے سے انشرا کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی صحیح میں لگے ہوئے تھے کہ وہ جس طرح کے خیالات اس کے بارے میں قائم کیے ہوئے تھا، ان کو ناگوار گزرتے تھے۔ آج نامعلوم دل کو اس کی آنکھوں میں چھائی اداسی و حزن سے کچھ ایسی انسیت محسوس ہوئی تھی کہ وہ انجانے میں اس کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کو لگا ان چراغوں کی مانند روشن آنکھوں میں لو دیتا حزن آمیز دکھ و رنج شناسا ہے۔ اس کے اندر بھی تو ایسی ہی اداسی و حزن کی آگ سلگتی رہتی ہے۔ عاقبہ نے بتایا تھا انشرا کے والدین اس کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کی نانی نے اس کی پرورش کی ہے، وہ اپنی نانی کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ پیرنٹس کے نہ ہونے کا دکھ کیسا ہوتا ہے، اس درد سے وہ بخوبی واقف تھا، اور آج ایسا ایک کرب اور وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ مشترکہ دکھ ہو یا خوشی، باہم روابط پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بھی اس کے دکھ سے اچانک ہی واقف ہوا تھا اور غیر ارادی طور پر محسوس کرتا چلا گیا تھا۔ جب دل احساس کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو پھر غلط اور صحیح کی تمیز بھی ہونے لگتی ہے، زیادتیوں کا خیال بھی آنے لگتا ہے۔ اس کو بھی اپنی ساری غلطیاں، ناروا سلوک یاد آیا۔
तो दिल पर बोझ बढ़ता चला गया था। सांप का डसा रस्सी से भी डरने लगता है, और मेरे ख्याल में औरत सांप से भी जहरीली और ख़तरनाक होती है। मेरे पापा को बीवी के रूप में एक नागिन ने डसा, और उसी नागिन ने माँ के रूप में मुझे औरत ज़ात पर एतबार करने के काबिल ना छोड़ा। करवटें बदल बदल कर सुकून ना मिला तो वो उठकर बैठ गया और खिड़की खोलकर बाहर आसमान की तरफ देखने लगा, जहाँ स्याह आसमान पर अवाइल माँ का चांद चमक रहा था। हवाएं पुरकैफ थी और माहौल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अब महसूस हुआ, हर औरत का मिजाज अलहदा होता है। हर औरत सिर्फ डसना नहीं जानती, ऐसी औरतें अपने ही गम में घुलती रहती हैं। उसकी आंखों में आज बाबर की निकाह की तकरीब का वो मंजर घूमने लगा, जब बाबर की वालदा ने शगुन के तौर पर पहनाए जाने वाले कंगन उसको देते हुए पहनाने का कहा था, और इत्फाक ही था कि उस वक्त उसे किसी ने पुकारा था और वो माजरत करती हुई चली गई थी। फिर वो तमाम रसूम की अदायगी तक वहाँ नहीं आई थी। बाबर के साथ साथ उसने भी ये बात शिद्दत से नोट की थी। आकफा कहती आप उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, बहन भी हैं। इस नाते आपको इतने ख़ास मौके पर आकफा को तनहा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रस्मों के इख्तिताम पजीर होते वो कहीं से नमूदार हुई तो बाबर ने शिकवा करना हक समझा था। आकफा तनहा कहाँ थी? सभी लोग यहाँ मौजूद थे। वो मुस्कुराकर गोया हुई थी। सब लोगों में आप नहीं थे। मेरा होना ज़रूरी भी नहीं था। ये आप कह रही हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहती है। ये मेरी चाहत के ही कुछ अंदाज हैं। आप अज़ खुद दोस्त की खुशियों से दूर हो गई थी। जी हाँ, ताकि उसकी खुशियों को मेरी नज़र न लगे। उसके मुस्कुराते लहजे में दुख की दबी हुई कोई चिंगारी भड़की थी, जिसने चंद कदम के फासले पर खड़े नौफल को चौंका दिया था। मैं नहीं चाहती मेरी हुर्मा नसीबी की मामूली सी रमक भी आकफा पर पड़े, और अपनी स्याह भक्ति के असर से बचाने के लिए मुझे मंजर से गायब होना पड़ा था। उसकी मुस्कुराहट खासी घायल थी। बाबर ही नहीं, वो खुद भी दम बखुद रह गया था, और फिर वो गाहे बगाए उसकी निगाहों के आसार में रही थी, और वो गैर महसूस अंदाज में उसको सोचता ही चला गया था। वो अपने उस तग़य्युर को कोई नाम न दे सका था। तन्हा रात में उदास चांद को उसकी निगाहें तक रही थी। नींद उसी तरह आंखों से ओझल थी। समझ नहीं पा रहा था जिंदगी ने अभी ये कौन सा रुख बदला है। सर्द मौसम में वो पसीने में शराबूर हो गया था। चूहे मार दवा का ताज़ा रैपर उसके जहन की स्क्रीन पर गोया फ्रीज होकर रह गया था। वो जानता था उर्वा और खाला रिजवाना की लगाएगी आग ने सब कुछ जला कर रख दिया, और अगर सोफिया पुप्पा और सुधा को कुछ हो जाता है तो। शदीद बेचैनी और इज़्तिराब ने उस पर हमला किया, और वो दरवाजे पर दस्तक ज़ोरदार आवाज़ में देता चला गया था, जिसका खातिर ख्वाह नतीजा निकला था जैद। सोफिया ने हक्का बक्का अंदाज में सामने परेशान अंदाज में खड़े जैद को देखकर कहा, और वो कोई जवाब दिए बिना उनको दोनों बाजुओं से पकड़कर नरमी से एक तरफ करता हुआ आगे बढ़ा था। सुधा चाय का मग मुंह तक ले जाना चाहती थी कि उसको जारहाना अंदाज में आते देखकर साकिन रह गई थी। जैद ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर सुधा के हाथ से मग लेकर खिड़की से बाहर फेंका, और साथ टेबल पर रखा दूसरा मग भी खिड़की से बाहर उछालकर खिड़की का शीशा बराबर करके पर्दा दुरुस्त किया, और सोफिया के बेड पर बेदम अंदाज में बैठ गया। जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। गहरे गहरे सांस लेकर वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। सुधा के बेतहाशा सुर्ख खो सूजे हुए चेहरे पर एक के बाद दूसरी निगाह न डाली गई थी। माँ की जारहाना मुंतकिम मिजाजी से वाकिफ था, मगर वो बिना पूछकछ के ऐसी जालमाना कार्रवाई करेंगी ये गुमान न रखता था। सुधा भी एकदम सिमट कर बैठ गई थी और साथ ही चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, गोया वो उसका चेहरा देखने की मुतमनी ना थी। फूफो जान, वो उनके करीब आकर बैठी तो वो धीमे से बोला, क्या करने जा रही थी आप? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि सोचने समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आज हम पर भी ऐसा वक्त आ गया था कि यहाँ ज़िंदगी से ज़्यादा मौत अजीज़ हो गई है। उनका चेहरा भी बेतहाशा रोने की गवाही दे रहा था। बिखरा हुआ लहजा, टूटे हुए असाबो, शिकस्ता लबो लहजा खुमाजी थे इस अमर की कि वो पूरी तरह से हिम्मत और हौसला हार बैठी हैं। मैंने आपको ज़िंदगी के कठिन लम्हों में भी साबित कदम पाया है, और आज आप खुद अपनी ही नहीं सुधा की भी ज़िंदगी दाव पर लगा रही थी। उसके इंकशाफ पर वो ज़रा भी मुतअज्जिब न हुई थी। शायद ज़हनी और जज्बाती तौर पर वो बुरी तरह मफलूज होकर रह गई थी। अगर इत्फाकन मैं किचन में कॉफ़ी बनाने ना जाता और मेरी निगाह चूहे मार दवा के रैपर पर न पड़ती, और ये भी अल्लाह की मदद हुई कि उसी वक्त बुआ किचन में चली आई थी और उनकी ज़बानी ही पता चला कि कुछ अर्सा कबल आप वो दवाई लाई थी, और मेरे इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि आप चंद लम्हों कबल ही चाय पका कर ले गई हैं। वो बोलते हुए बेरब्त हो रहा था। सोफिया बेहसो हरकत बैठी थी। बुआ के बताने पर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि आप यकीनन वो चूहे मार जहर चाय में मिलाकर ले गई हैं, और पहली बार मुझे मालूम हुआ कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। उसके इंकशाफ पर
سودا نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا۔ استجاب و تحیر سے پھٹی پھٹی آنکھیں تھی۔ اس کو معلوم نہ تھا ماں کی محبت سے لانے والی چائے میں زہر ملا ہوا ہے، تبھی انہوں نے کہا تھا چائے پی لو، سارے دکھ درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا پھپھو، آپ سوچ رہی ہوں گی میں آپ کی دل جوئی کر رہا ہوں، مسکے لگا رہا ہوں، کیونکہ آج سے قبل میں نے آپ سے اس طرح سے بات ہی نہیں کی۔ زہد کی غمگین آواز گونجی۔ آج ہر رشتے پر اعتبار ختم ہو گیا بیٹا۔ آج جس طرح سے عزت تار تار ہوئی ہے بھابھی کے ہاتھوں، اس نے ہر امنگ ہر لگن کو چور چور کر دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے اور سودا کے درمیان حجاب رکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی تمہارے اور سودا کے مابین کوئی بے تکلفی ہو، جو عموماً ایک گھر میں رہنے والے کزنز کے درمیان ہو جاتی ہے، اور عمرانہ بھابھی اس کو غلط رنگ دے۔ اور بھابھی نے اس عمر سے ہی پہرے لگانے شروع کر دیے تھے جب تم دونوں ہی ان جذبوں سے ناواقف تھے، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں بیٹی کی عزت و سلامتی کی خاطر خودکشی جیسا حرام فعل اپنانے پر بھی مجبور ہو گئی تھی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اللہ کے پاس جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہر 2 دن بعد سودا کے کردار پر اٹھنے والی عمرانہ بھابھی کی انگلی اور زبان مجھے خوف زدہ کر چکی ہے۔ ایسے میں ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ زہد نے آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا لیا، اور وہ بھی ایک عرصے بعد اس کے سینے پر سر رکھ کر خوب روئی تھی۔ زہد نے کل رات پیش آنے والی غیر متوقع صورتحال اور عروا کا ان دونوں کو سلپ ہوتے دیکھنا اور مما کے کان بھرنے والی تمام باتیں مناسب انداز میں بتا دی تھی۔ عروا کا اپنے کمرے میں آنے اور فضول باتیں کرنے کو وہ دانستہ گول کر گیا تھا کہ ان باتوں سے اس کے دل کا بھید بھی عیاں ہوتا اور وقار مجروح ہو جاتے۔ یہ اس کو کسی طور بھی قبول نہ تھا۔ میں مما کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی پرومس کیجئے کہ پھر کبھی ایسا نہیں کریں گی، وگرنہ اس گھر سے 2 نہیں کہیں جنازے اٹھیں گے، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ساریہ کو کراچی آئے 1 ماہ ہو چکا تھا، اور اس عرصے میں اس کا زیادہ وقت لاریب کے ساتھ ہی گزر رہا تھا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، نہ ہی ابھی اس کے پیرنٹس ورلڈ ٹور سے واپس آئے تھے۔ لاریب کی فطرت میں ہر جائے پن تھا، متلون مزاجی تھا، جو اس کو ایک جگہ ٹھہرنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ وہ باغ باغ گھومنے اور پھول پھول منڈلانے والا بھنورا تھا۔ ایک جگہ ٹھہرنا اس کو جمود کا شکار کرتا تھا، اور جمود تو گویا موت کا نام ہے۔ بھری جوانی میں موت کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب ساریہ کی کمپنی میں بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر ساریہ سے بھی اس کے دوسری لڑکیوں جیسے تعلقات ہوتے تو وہ باخوشی اس کی واپسی تک اس کو برداشت کر لیتا، مگر اس کے ساتھ تعلقات نبھانے میں اس نے بے حد محتاط روی و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا کہ معلوم تھا نوفل بے شک ساریہ کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا جس نظر کی وہ خواہش مند تھی، مگر اس کی ایسی ویسی نظر وہ برداشت کرنے کی اہلیت بھی نہ رکھتا تھا۔ اسی خوف سے وہ مذاق میں بھی اس کو ٹچ تک نہ کرتا تھا، اور اسی بندش نے اس کو پھر سے باہر کی راہ دکھانی شروع کر دی تھی۔ باہر اس کی فی الوقت ایک ہی کمزوری تھی، جس کو حاصل کرنے کے وہ کہیں پینترے کہیں حربے استعمال کر چکا تھا، اور ہر بار اس چڑیا کو شکار کرنے میں ناکام رہا تھا۔ لیکن وہ بھی تہیہ کر چکا تھا کسی طرح بھی انشرا کو گرفت میں لانے کا۔ اس کو معلوم تھا یہ آسان کام نہیں تھا، مگر مشکل کام کرنے میں ہی مردانگی تھی، اور وہ ویسے بھی بہت مشکل پسند مرد تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھ کر پہلے اندر سے اجازت لی تھی، پھر اس کو جانے دیا تھا۔ جہاں آرا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ ارے اتنی خفگی، بیٹھنے کا بھی نہیں کہیں گی؟ ٹائم نہیں ہے، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ اوہ، کیسا وقت آ گیا، پارٹی ہم سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے آنٹی۔ جہاں آرا کے بگڑے تیوروں سے نو لفٹ کی صدائیں آ رہی تھی، وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اگر اس میں ذرا بھی اہمیت ہوتی تو وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ ٹھہرتا، مگر وہ گھاگ شکاری تھا، شکار پکڑے بغیر جال اٹھانے والا نہ تھا۔ لاریب تمہاری وجہ سے انشی موت کے منہ میں جاتے ہوئے بچی ہے، میں نہیں چاہتی پھر ایسی کوئی بات ہو جائے، بہتر یہی ہے تم اس کو بھول جاؤ، وہ روکھے انداز میں بولی۔ بھول جاؤں؟ کیسے بھول جاؤں؟ پیار کرتا ہوں انشی سے۔ شٹ اپ، خوب اچھی طرح جانتی ہو تم جیسے مردوں کا پیار۔ یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے آنٹی، اس کے لہجے میں یکدم اداسی سمٹ آئی تھی۔ آپ مجھے ان مردوں جیسا سمجھتی ہو جو رات کے اندھیرے میں پیار کا راگ الاپتے ہیں اور دن کی روشنی میں بھول جاتے ہیں؟ ٹائم ویسٹ مت کرو پلیز، اپنا نہ میرا، چلے جاؤ۔ انشی تم سے پیار نہیں کرتی، اس کو تمہاری پرچھائی سے بھی چڑ ہے، اور پیار وہ جذبہ ہے جو زبردستی حاصل کرنے والا بے مراد رہتا ہے۔ انچی سے زیادہ خفا آپ لگ رہی ہیں آنٹی۔ آئی ایم سوری، اس دن میں نے آپ سے بے حد بدتمیزی کی تھی۔ آئی سویئر میں ہوش میں نہیں تھا۔ میں آج بھی گلٹی فیل کرتا ہوں اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جب تک معاف نہیں کریں گی میں آپ کے قدموں سے نہیں اٹھوں گا، خواہ آپ مجھے ٹھوکر مار دیں یا دھکے۔ وہ ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اس کے انداز سے خجالت و شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جہاں آرا نے بہت کچھ کہہ کر اس کی گرفت سے اپنے
پاؤں چھڑانے چاہے تھے، مگر وہ تو گویا اپنے گناہوں کی معافی لے کر ہی اٹھنا چاہتا تھا۔ جیب انکساری تھی، غضب کی سعادت مندی تھی۔ جہارا کو معاف کرنا ہی پڑا۔ میں تم کو نکاح کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی دینا چاہتا، تم بتاؤ کب اعزاز بخشو گے؟ وہ فری پیریڈ میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں نوفل نے دعوت دی تو وہ مسکرا کر گویا ہوا، ابھی کیسی پارٹی یار، پارٹی شادی کے بعد ہی لیں گے، جب بھی لے لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اب بھی پارٹی دوں گا، تمہاری خوشی سیلیبریٹ کرنے کا حق میرا بھی ہے۔ اس کے چہرے پر چمکتی خوشی کے رنگ میں وفا کی مہک تھی۔ تمہاری خوشی میں خوش ہوں، تم جب کہو میں پارٹی اٹینڈ کرنے کو تیار ہوں، مگر ایک شرط میری بھی ہوگی۔ رضامندی کے ساتھ ہی اس نے شرط بھی رکھی۔ کیسی شرط؟ وہ متعجب ہوا۔ پارٹی میں صرف ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ چاروں کون؟ میں، عاقفہ، انشرا اور تم۔ انشرا؟ وہ چونک کر زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں انشرا، کیا اس کو بلانا نہیں چاہو گے؟ آئی نو عاقفہ اس کے بغیر نہیں آئے گی، وہ اس کو کتنا چاہتی ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ کیا وہ میرے بلانے سے آ جائے گی؟ اس کے دل میں چھپا خوف زبان پر آ گیا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی انا کو زیر کرنا، اور وہ اس مشکل میں گرفتار تھا ان دنوں۔ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں اس کے ساتھ، اب ممکن نہیں کہ وہ میرے خلوص پر اعتبار کر سکے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس کا یوں اپنی زیادتیوں کا اعتراف کرنا بابر کے لیے خوشگوار حیرت تھی۔ وہ اس کے بدلتے جذبات سے بے خبر تھا۔ تم نے کیا کہا؟ تمہیں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا؟ یہی کہا ہے نا تم نے؟ مجھے سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے نا؟ یہی کہا ہے میں نے۔ ماما نے یہی تعلیم دی ہے کہ اگر انجانے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ایکسیپٹ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بابر کی نگاہوں میں معنی خیزی دیکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، تم نے دیر سے ہی صحیح لیکن مگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، غلط کو غلط مانا۔ ایسے ہی احساسات زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ ویسے بھی تم نے لائف میں اسٹرگل کی ہے جذباتی رشتوں کے حوالے سے، اب تمہیں کوئی اپنے حوالے سے بہترین فیصلہ کرنا ہوگا۔ بات کیا ہو رہی تھی اور تم کہاں لے گئے؟ تمہاری اس پازیٹیو اپروچ نے مجھے خاصا ریلیکس کیا ہے، فیل ہو رہا ہے تم زندگی کی ضرورتوں کو سمجھنے لگے ہو۔ زندگی کی ضرورتوں کو میں پہلے ہی سمجھتا ہوں، تم نامعلوم کیا سمجھ رہے ہو۔ میں نے پارٹی کی بات کی ہے اور تم نے بات کو کہاں سے کہاں گھما ڈالا۔ اب تم فائنل کرو، کب فری ہوگے؟ اس کے گداز لہجے میں یکدم ہی سنجیدگی درائی تھی، اور بابر گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ شاید پتھر میں جونک لگ گئی ہے، مگر وہ پتھر پتھر ہی رہا تھا۔ میں ہنس کر جھیل لیتا ہوں جدائی کی سبھی رسمیں، گلے جب اس کے لگتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر حساس میں کب سے، کسی سے بات کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ دوسرے دن گھر میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسی طوفان گزرنے کے بعد چھا جاتی ہے۔ آج سب نے معمول کے خلاف اپنے اپنے کمروں میں ناشتہ کیا تھا، کسی میں بھی ہمت نہ تھی ایک دوسرے سے نگاہ ملانے کی، پر عمرانہ کو اپنے ظلم کا احساس تک نہ تھا۔ وہ بیدار ہوتے ہی رضوانہ کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ موڈ ان کا بری طرح آف تھا۔ وہ گھر کے دوسرے افراد کے علاوہ زید سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ زید جو صوفیہ کی جذباتی حرکت کے بارے میں سوچ سوچ کر رات بھر سو نہ سکا تھا، صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ لان سے گزرا تو صوفیہ کے کمرے کے باہر کھڑکی کے نیچے کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ اس کے رات باہر پھینکے کے مگ وہاں ٹوٹے ہوئے تھے، اور قریب ہی ایک بلی مری پڑی تھی جو یقیناً ان ٹوٹے ہوئے مگ سے بہنے والی چائے پی کر ہلاک ہوئی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ مری ہوئی بلی کو دیکھتا رہا اور ذہن میں بہت کچھ گڑبڑ ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھل قدموں سے وہاں سے ہٹا اور چوکیدار سے اپنی نگرانی میں وہاں سے صفائی کرائی تھی، اور گھر والوں کی بیداری سے قبل ہی وہاں سے تمام نشانات مٹا دیے تھے۔ پہلی بار اس کو اپنی ماں کی خود غرضی و بے حسی بری لگی تھی۔ کل تک وہ اپنی ماں کو بے قصور، مظلوم و دنیا کی ستائی ہوئی عورت سمجھتا تھا جس کے ساتھ اس کے باپ اور پھپھو نے ظلم کیا تھا۔ اس کے بسے بسائے گھر کو اجاڑنے میں بقول مما کے صوفیہ کا بھرپور ہاتھ تھا۔ وہ قدرت کے فیصلے پر اجڑ کر آئی تھی، مگر اس گھر پر اپنی حاکمیت جمانے کے لیے اس نے دوسری عورت لانے کے لیے بھائی کو مجبور کیا تھا۔ ایسی ہی زہریلی باتیں تھیں جو بچپن سے وہ سنتا آیا تھا، اور صوفیہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی تھی۔ لیکن وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو دھیرے دھیرے ساری سچائی اور حقیقت پرت در پرت کھول کر دکھا دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ بھی لہجوں رویوں کو جج کرنے لگا تھا، کھرا اور کھوٹا پرکھنا سیکھ گیا تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا تھا صوفیہ پھپھو زبان کی کڑوی ہونے کے ساتھ دل کی صاف اور بھلی عورت ہے۔ جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہی بات زبان پر بھی آتی تھی۔ وہ غصہ ور تھی مگر منافق نہ تھی۔ وہ صفائی کروا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بوا ناشتہ لے کر آئی تو چائے پینے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ دل عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ بوا جو اس سے اصرار نہ کر سکی کہ وہ اس کے غصے سے ہمیشہ ہی خائف رہتی تھی،
عمرانہ اور مائدہ کے علاوہ سب نے ہی برائے ناب ناشتہ کیا تھا، جبکہ ان دونوں نے خوب ڈٹ کر فراغ دلی سے ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد عمرانہ زید کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، وہ آتے جارحانہ انداز میں بنا تمہید گویا ہوئی۔ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ لیکن کیوں؟ ان کا چہرہ دیکھ کر سارا غصہ و بدگمانی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی، تاکہ آپ کو عشق و عاشقی کا کھل کر مظاہرہ کرنے کا موقع مل سکے۔ زہد، آپ نے بجیا کے سامنے مجھے نکاح اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ یکلخت دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا اور آپ کیا نکلے؟ آپ ہر بار کیوں دوسروں کی لگائی گئی آگ میں جلنے لگتی ہیں؟ ماما، آپ کو سب پر اعتبار ہے، اگر نہیں ہے تو صرف اپنے بیٹے پر نہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر شکستہ لہجے میں گویا ہوا۔ کس طرح اعتبار کروں؟ جتنا میں تم کو اس ناگن سے دور رکھنے کی صحیح کرتی ہوں، تم اتنا ہی اس کے قریب جاتے ہو۔ جو آپ کو عروہ نے بتایا وہ سچ نہیں تھا۔ میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا اور میں خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ بالکل اپنے باپ کی طرح پھسلنے کی عادت ہے تمہاری بھی۔ تمہارا باپ بھی گرا تھا اور گندگی میں ڈھیر ہو گیا تھا، اور تم بھی۔ وہ آنسو صاف کر کے غصے سے گھرائی۔ ماما پلیز، آپ حقیقت کی عینک سے سچائی کو کیوں نہیں پرکھتی؟ آپ کو عروہ کی باتوں پر یقین ہے اور میری باتوں پر نہیں ہے۔ کس طرح یقین کروں؟ وہ بارش والی رات جب گھر میں سودا اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، آپ نے اس کے ساتھ ایک روم میں گزاری تھی یا نہیں؟ ان کے عامیانہ انداز پر اس کے ہونٹ بھینچ کر رہ گئے تھے۔ چپ کیوں ہیں؟ جواب دیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو اس کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ابھی کا واقعہ تو بالکل ہی تازہ ہے، جو عروہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پرپل اینڈ یلو امبرائڈری سوٹ میں سرو قد کھڑی ماں کا قد اس کو بہت چھوٹا دکھائی دیا۔ ڈائی کیے گولڈن بالوں کے درمیان چہرہ سیاہ لگنے لگا تھا۔ وہ کیسی ماں تھی جو اسے بدگمانی و بے اعتباری میں کسی دشمن کا کردار ادا کر رہی تھی؟ وگرنہ ماں وہ ہستی ہے جو دنیا بھر کے عیبوں سے داغدار اولاد کو بھی اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے، اس کے کردار کی، اس کی بری حرکات کی کسی کو خبر نہیں ہونی دیتی۔ ہر مشکل وقت و کٹھن لمحات میں اولاد کے آگے سینہ سپر ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں۔ بس اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے، میرے ساتھ رہنا، تو آپ کو آج ہی عروہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس صورتحال میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں، وگرنہ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی ضدی اور ہٹ دھرم عورت ہوں، اپنی انا مجھے ہر رشتے سے پیاری ہے۔ مدثر نے آپ کی طرح غلطی کی، میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا، اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں مرنے کے بعد بھی آپ کو اپنی صورت نہ دکھانے کی وصیت کر کے جاؤں گی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ بابا رحمت یوسف صاحب کے والد کے دوست تھے۔ ان کا تعلق بھی ایک دولت مند گھرانے سے تھا۔ کسی وقت میں انہوں نے لو میرج کی تھی۔ شادی کے چند ہفتوں بعد ہی ان کی بیوی ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ان کے دل کی دنیا بھی تاریک کر گئی تھی۔ ایک عرصے تک وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر در در کی خاک چھانتے رہے تھے، پھر جیسے ہی جدائی کے زخم سے لہو رسنا بند ہوا، وہ حواسوں میں لوٹنے لگے، اور گھر والوں نے بہت چاہا کہ وہ پھر سے شادی کر لیں، مگر عشق مزاجی ان کو عشق حقیقی تک لے گیا تھا۔ جب عشق حقیقی سے لو لگ جائے تو پھر دنیا اور دنیا کی محبت بے کیف ہو جاتی ہے۔ ان کو عشق کے اعلیٰ کی ایسی دولت میسر آئی تھی کہ دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر درویشانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک طویل عرصے بعد وہ یوسف صاحب سے ملنے آئے تھے، اور یوسف صاحب نے بڑی محبت و عقیدت سے انہیں وہاں چند دن قیام کے لیے روک لیا تھا۔ ان کے پرخلوص اصرار پر وہ مزید انکار نہ کر سکے تھے۔ رات کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا تھا، اور یوسف صاحب پھر ان کو لے کر اس کمرے میں آ گئے تھے جو کبھی ان کے والد مرحوم آصف صاحب کے زیر استعمال ہوا کرتا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ یوسف نے ان کے قریب آ کر پاؤں دابنے شروع کیے تو وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے شفقت سے گویا ہوئے۔ بابا جان کی ایسی خدمت کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ان دنوں وزارت کے عہدے کے باعث اپنوں میں ٹھہرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اب اس سعادت حاصل کرنے کا قیمتی وقت مجھ سے نہ چھینیے۔ وہ حلاوت امیز لہجے میں گویا ہوئے۔ آصف کو اللہ نے عمر ہی اتنی عطا کی تھی، یہ جلدی ٹرین کے جیسی ہے، اسٹیشن آتے جاتے ہیں، لوگ اپنے اعمالوں کی گھڑیاں اٹھا کر اترتے رہتے ہیں، ہمارا اسٹیشن بھی جلد آنے کو ہے۔ ان کا جسم کانپ اٹھا اور آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ بابا جان، آپ موت سے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ یوسف صاحب کو دھچکا لگا تھا۔ ان کی عبادت و ریاضت سے وہ بخوبی واقف تھے، پھر موت سے ڈر کیا معنی رکھتا تھا۔
موت سے کیسا ڈر بیٹا؟ ڈر تو اپنے اعمالوں سے لگتا ہے۔ سوچتا ہوں سیاہ اعمالوں کی گٹری کے ساتھ کس طرح اس رب کا سامنا کروں گا، اس رب کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں ہم گناہ گاروں پر بے حساب برستی ہیں، اور ہم تو سیاہ کار ہیں جو عبادت بھی گن گن کر کرتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ بے اختیار رونے لگے۔ نامعلوم یہ ان کی نیک صحبت کا اثر تھا یا ان کا دل بھی کسی ایسے ہی اپنے کی تلاش میں تھا جس کے آگے آنسو بہاتے ہوئے کسی شرمندگی اور ندامت کا احساس نہ ہو سکے۔ دونوں ہی بے خودی کے عالم میں رو رہے تھے۔ بابا جان کی آنکھیں بند تھی، سفید ریش آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھی۔ وہ دبلے پتلے لمبے قد کے مالک تھے، رنگت صاف اور سفید چہرے پر جاہ و جلال کی سرخی نے روب پیدا کیا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ میں ان کے سبز رنگ کی تسبیح تھی جس کے دانے وقفے وقفے سے گر رہے تھے۔ کمرے میں چھائے سکون میں ان کی دھیمی دھیمی ہچکیاں ارتعاش پیدا کرنے لگی تھی۔ خاصی دیر بعد قلب کو قرار حاصل ہوا تو وہ یوسف صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے، ایک عرصے سے مجھ بہت بے سکون و مضطرب ہوں۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ مدت سے میٹھی نیند کو ترس رہے ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہے تھے۔ یوسف صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اسد عقیدت تھی ان کے حصے میں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں بابا جانا، سالوں پر محیط ہے میری بے سکونی اور اضطراب کا سفر۔ جو جو عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے سکون و قرار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہے دل کا سکون کہاں سے خریدوں۔ دل کی تاریکیوں میں جھانکنے کی کوشش کرو بیٹا، خود کو ٹٹولو۔ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کے قرض چکانے تو نہیں بھول گئے۔ قرض صرف روپیہ کا ہی نہیں ہوتا، اور بھی کئی طرح کے قرض ہوتے ہیں۔ انا کی قید سے نکلے، مقابلہ تو کرے، وہ میرا ساتھ نبھانے کا حوصلہ تو کرے، کبھی نہ ٹوٹنے والا حصار بن جاؤں، وہ میری ذات میں رہنے کا فیصلہ تو کرے۔ مدثر صاحب کو ڈاکٹر بائی پاس سرجری ایڈوائز کر چکے تھے جس کو وہ ایک عرصے سے نظر انداز کرتے آ رہے تھے، اور نتیجتاً ان کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ کمزوری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کہیں کہیں ہفتے گزر جاتے تھے۔ سودا اور دیگر گھر والوں سے ملنے جانا نہیں ہوتا تھا، بس سب سے فون پر بات کر لیا کرتے تھے، مگر سودا سے ملنے کو ان کا دل کرتا تھا۔ سودا سے محبت وہ سب سے بڑھ کر کرتے تھے، اس کی سادگی، اخلاص، بے لوث پیار۔ ایک عرصہ قبل ان کو گرویدہ کر چکی تھی کہ ان کی سگی اولاد کی محبت سودا کی محبت کے آگے کمزور تھی۔ اس کو ہمیشہ انہوں نے اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ زید کی اور اس کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی لگتی تھی۔ ان کی خواہش پر ہی منور صاحب نے زید کے آگے سودا کا پرپوزل پیش کیا تھا۔ ان کو مہم سی امید تھی شاید وہ مان جائے، ان کی دلی خواہش پوری کرنے میں اپنا حق ادا کر دے، گھر کی بیٹی بہو بن کر گھر کے آنگن کو ہی مہکائے۔ لیکن جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا تھا۔ اس نے انکار کر دیا تھا، اور اس کے انکار نے گویا ان کا دل کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر صدمے کا شکار ہو گئے تھے۔ ابھی اس غم کو بھولے بھی نہیں تھے کہ آج منور کی کال آئی تھی کہ صوفیہ نے پیارے میاں کا رشتہ نہ صرف قبول کر لیا بلکہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصادق وہ سودا کی شادی کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ پہلے صوفیہ کا نہ ماننا، شدت سے پیارے میاں کا رشتہ ٹھکرانا، اور اب آنن فانن منگنی اور شادی کی خبر نے ان کو پریشان کر دیا تھا۔ کل سے بخار ہونے کے باعث وہ وہاں جانے کی ہمت خود میں محسوس نہیں کر رہے تھے، مگر صوفیہ کی جلد بازی اور رضامندی انہیں کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ صوفیہ کے فیصلے کے پیچھے کوئی اہم وجہ تھی، یہی بات وہ بار بار سالیہ بیگم اور شاہ زیب کے سامنے دہرا رہے تھے۔ پاپا آپ کو کیوں لگتا ہے پھپھو نے کسی دباؤ میں آ کر سودا کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ شاہ زیب نے ان کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ میں جانتا ہوں صوفیہ اپنی نیند کو بالکل پسند نہیں کرتی کیونکہ اس میں بہت زیادہ باتیں ایسی ہیں۔ نند کو پسند نہیں کرتی کیونکہ اس میں بہت زیادہ باتیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ اور ناقابل برداشت ہیں۔ سودا اس کی بہو بنے، یہ بات مجھے بھی گوارا نہ تھی، اور اب اس کا یوں رشتے کو قبول کرنا اور فوری طور پر شادی کرنے کا ارادہ کرنا مجھے کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہا ہے۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسی بے چینی تھی کہ ان ماں بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے، صوفیہ کو میں جانتا ہوں، وہ بہن ہے میری، میں اس کی نیچر سے واقف ہوں۔ ڈاکٹر نے آپ کو معمولی سی بھی ٹینشن لینے سے منع کیا ہے، اور آپ ان کے کال آنے کے بعد سے سٹریس لیے ہوئے، یہ آپ کی صحت کے لیے ذرا بھی مناسب نہیں ہے۔ سالیہ کے اندر سے انداز میں تفکر تھا۔
میں نے کتنا چاہا تھا سدا میری بہو بنے۔ میں نے ہمیشہ تصور کی نگاہ سے سدا کو زید کے ساتھ دیکھا تھا۔ کیا خوب کپل تھا، بے مثال جوڑی تھی۔ بے اختیار آنے والے آنسوؤں کا ریلا ان کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ سالیہ کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی۔ شاہ شاکڈ سا بیٹھا باپ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت باوقار اور باروب شخصیت تھی ان کی، اور آج ان کو بچوں کی مانند روتے دیکھ کر وہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ خواب تو پھر خواب ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی خوابوں پر بھروسہ کیا اور یہ بھول گیا کہ زید ماں کے کنٹرول میں، اس کی حیثیت اس ریموٹ کی سی ہے جس کا سارا کنٹرول اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ شاہ زیب بھرے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھا تھا۔ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے سدا کے پاس اس کا چکر بھی خاصا عرصے سے نہیں لگا تھا۔ وہ سیدھا پارکنگ شیڈ آیا۔ لمحوں میں اس کی کار ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ بابر اور عاقفہ دونوں ہی پارٹی لینے کے حق میں نہیں تھے۔ پھر آج تو بابر کے پیرنٹس بھی انگلینڈ جا رہے تھے۔ ان کی خواہش پر عاقفہ بھی ان کو سی آف کرنے ایئرپورٹ آئی تھی، اور حسب عادت اس نے زبردستی انشرا کو بھی ساتھ گھسیٹا تھا۔ سسرال تمہارا ہے، تم ہی ان فارمیلٹیز کو فالو کرو، مجھے تم کیوں اپنے ساتھ گھسیٹتی ہو ہر جگہ؟ اس نے لاکھ صحیح کی وہ اس کو ساتھ نہ لے کر جائے کہ اس کے اور بابر کے درمیان اپنا وجود اس کو انفٹ لگتا تھا۔ پلیز انشی، وہاں بابر کی ساری فیملی ہوگی اور ابھی ان لوگوں کے درمیان مجھے شرم آئے گی۔ تم ساتھ ہوگی تو خود کو تنہا محسوس نہیں کروں گی۔ وہ ایسی دلیلیں دے کر اسے زبردستی ساتھ لے آئی تھی، مگر بابر کے ساتھ نوفل کو دیکھ کر اس پر سرد مہری سی چھا گئی تھی۔ بابر کے خاندان میں یگانگت و محبت کی مثال قائم تھی۔ ایئرپورٹ پر اس کے چچا، تایا اور پھپھوؤں کی فیملیز موجود تھی۔ نیا رشتہ، نیا تعلق، اور اس حوالے سے سب اس کو چھیڑ رہے تھے۔ ہنسی و کہکے تھے، خوشگوار باتیں ہو رہی تھی۔ عاقفہ کی ساس محبت سے اس کا ہاتھ تھامے سب سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ بابر بھی ساتھ ہی تھا۔ خوشی ان دونوں کے چہروں سے عیاں تھی۔ انشرا بہت خاموشی سے ان کے درمیان سے نکل کر ٹیرس پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارد گرد لوگوں کا جمع غفیر تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ عجب افراتفری کا عالم تھا۔ کہیں چہروں پر ہجر کے آنسو بہہ رہے تھے تو کہیں لبوں پر وصال کی کلیاں کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہجر و وصال کے سکھ و دکھ چہروں پر سجائے ان تمام لوگوں میں ایک قدر مشترک تھی۔ وہ تھی اپنائیت، خلوص اور مربت۔ ایک دوسرے کی خاطر جان دینے کا جذبہ ان کے طور و اطوار سے جھلک رہا تھا، اور وہ ایسے میں خود کو تنہا اور سب سے الگ تھلگ کسی عجوبے کی طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ ایکسکیوز می، قریب سے نوفل کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ کافی پلیز۔ اس کو بے سو حرکت کھڑی دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ میں نے کب کہا آپ سے کافی لانے کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سرد مہری سے گویا ہوئی۔ انکل آنٹی کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، ابھی ان کو مزید چند گھنٹے ویٹ کرنا ہوگا، تب تک کافی کے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ ہاں پھر آپ پیے کافی، میں گھر جاؤں گی، اتنی دیر ویٹ نہیں کروں گی۔ وہ جتنی نرمی سے بات کر رہا تھا اس کے لہجے میں اتنا ہی اکھڑ پن و بے مربتی در آئی تھی، اور عجیب بات تھی، اس کو انشرا کا یہ انداز برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ کافی سے کیا ناراضگی؟ بھاپ اڑاتا مگ پھر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کب کہا کافی سے ناراضگی ہے؟ میں پینا نہیں چاہتی، وہ شانے اچکا کر کہتی ہوئی آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ ماں وہ راہ میں حائل ہو گیا، انداز میں بے حد پر اعتمادی تھی۔ آپ میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ پہلے کافی پیو، پھر کوئی بات ہوگی، ورنہ میں یوں ہی کھڑا رہوں گا۔ اندر بھڑکتی غصے و انتقام کی آگ اس کے لہجے کو دہکا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے اس کے اندر کوئی پکار اٹھتا کہ وہ اس شخص کو بہت عزیز ہے جس شخص نے اسے اولاد ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ٹھکرائے جانے کا درد اس کو بے کل و بے چین کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اس درد و کرب میں مبتلا بنا بات الجھ رہی تھی۔ پھر دل نے سرزنش کی تھی کہ وہ کیوں اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ قربانی کا بکرا اسی کو ہی بنانا ہے، انتقام کی چھری اس کے ہی گلے پر پھیرنی ہے۔ اگر اس کو بھنک بھی پڑ گئی اپنے اور اس کے رشتے کی، پھر وہ کہاں قابو میں آئے گا؟ اپنا رویہ اس کے ساتھ بہتر رکھنا چاہیے۔ ایک کپ کافی میں اتنی سوچ و بچار، مائی گاڈ! اس کے سنجیدہ چہرے پر شوخی خاصی بھلی لگ رہی تھی۔ انشرا نے کافی لے لی اور چہرے پر نرمی چھانے لگی تھی۔ تھینکس آ لاٹ، وہ کافی کا گھونٹ بھرتی ہوئے آہستگی سے بولی۔ میں بدلے میں آپ کو تھینکس ہرگز نہیں کہوں گا، مجھے شوق بھی نہیں ہے آپ سے تھینکس سننے کا۔ اس کے برجستہ جواب پر وہ مسکرا اٹھا۔ پھر کافی ختم ہونے تک ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بابر کی فیملی کی طرف آ گئے تھے، جہاں عاقفہ نے اس سے کہا تھا فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے، ہمیں جب تک یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ میں اتنی دیر نہیں رک سکتی، مجھے گھر جانا ہے، نانو کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہوئی ہے، اور تم تو جانتی ہو ان کو ہمارا یوں ملنا جلنا زیادہ بھاتا نہیں ہے، لیٹ ہونے پر سارا وقت لیکچر سنتے گزرے گا۔ ویسے بھی انہوں نے بے دلی سے اجازت دی ہے، میں بابر سے معلوم کرتی ہوں، شاید کسی کے ساتھ شوفر آیا ہو، وہ تم کو ڈراپ کر آئے گا۔
آکفا پہلے ہی اس کی نانی کی بدمزاجی سے خائف رہتی تھی۔ بابر نے بتایا کہ ڈرائیور کسی کے ساتھ نہیں ہے، البتہ نوفل جا رہا ہے، اگر وہ چاہے تو نوفل اس کو ڈراپ کرنے کو راضی ہے۔ اس نے چاہا فوراً انکار کر دے، مگر اندر سے سرگوشی ابھری۔ وقت اگر خود ہی راستہ بنا رہا ہے پھر وہ کیوں بے وقوفی کی راہ پر چلے؟ شاہ زیب کو گھر کی فضاؤں میں عجیب سی اداسی و خاموشی ملی تھی۔ صوفیہ زمرد کے ساتھ سودا کے جہیز کا سامان لینے گئی ہوئی تھی۔ منور صاحب کسی دوست کے گھر شام کی چائے پر مدعو تھے۔ عمرانہ اور مائدہ اپنی خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ایک بوا ہی تھی جو وہاں تنہا بیٹھی تھی، اور ان کی زبانی ہی معلوم ہوا کہ کون کہاں گیا اور ان کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ منع کرنے کے باوجود بھی بوا چائے لے آئی تھی۔ خلاف معمول بوا بہت چپ بیٹھی تھی۔ سودا اس وقت سوتی نہیں ہے، خیریت تو ہے نا؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بوا کے بتانے پر وہ چونک کر گویا ہوا۔ 2-3 دن سے ایسا بخار چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو ضرور ہوگا نا؟ 3 دن میں 3 ڈاکٹر بدلے مگر بچی کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ 3 دن میں وہ 30 دن کی مریضہ لگ رہی ہے۔ بوا روحان سی ہوئی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا؟ اتنی بیمار کیسے ہو گئی وہ؟ اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ہماری پریشانی کے چائے کا کپ اس نے واپس رکھ دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے، سودا بیٹی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھا جائے۔ مگر وہ تو کیا خوش رہیں گی؟ نہ کسی سے بولتی ہیں، نہ ہنستی ہیں، کسی مجسمے کی مانند ساکت رہتی ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی گھر میں؟ بوا سودا کو کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے؟ وہ ایک دم ہی پریشان ہو کر گویا ہوا تو بوا کو بھی احساس ہوا۔ ان کو سختی سے زبان بندی کا حکم دیا گیا تھا کہ 3 دن قبل ہونے والے واقعے کی مدثر صاحب اور شاہ زیب کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے بیٹا۔ وہ بری طرح گھبرائے۔ سودا اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کس طرح شاہ زیب سے سچ کو چھپائے؟ کوئی بات تو ہوئی ہے بوا۔ آج میں نے پاپا کو روتے دیکھا۔ سودا کی خاطر وہ بہت مضبوط اور ضبط سے کام لینے والے بندے، لیکن ایسا کچھ ضرور ہوا جس کی تکلیف روحانی طور پر پاپا نے بھی محسوس کی ہے۔ وہ ہم سب سے زیادہ سودا کو پیار کرتے ہیں، اور جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کے دکھ و سکھ کی خبر دل سے دل کو ہو جاتی ہے۔ میں سودا بیٹی کو دیکھ کر آتی، اٹھی ہیں یا نہیں؟ باہر کار رکنے کی آواز آئی تو بوا تیزی سے کمرے سے نکلی تھی، اور چند لمحوں بعد زہد اندر داخل ہوا تھا۔ حسب معمول وہ سلام کرتا ہوا اسے گلے ملا تھا۔ کافی عرصے بعد آئے ہو، کہاں تھے اتنے دن؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی وجود کا عادی ہو گیا تھا، تبھی استفسار کر بیٹھا تھا۔ کچھ بزنس ایکٹیویٹیز میں بزی رہا تھا۔ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ گڈ، اپنے کام سے لگاؤ رکھنے والے لوگ مجھے پسند ہیں۔ شکریہ بھائی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس کی سنجیدگی اور رکھ رکھاؤ والا انداز مقابل کو بے تکلف ہونے کی جسارت نہیں دیتا تھا۔ وہ ہچکچا کر گویا ہوا۔ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ پھوپھو جان نے سودا کا رشتہ پیارے میاں سے کیوں طے کیا؟ اور نہ صرف طے کیا بلکہ چند دنوں میں شادی کا ارادہ بھی ہے ان کا۔ وہ سودا کی ماں ہے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا ان کو حق حاصل ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے اس رشتے پر؟ اس کا لہجہ خواہ ہی سخت ہوا تھا۔ مجھے نہیں، لیکن پاپا کو ہے۔ جانتے بھائی، آج میں نے پاپا کو روتے دیکھا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بھرا گئی تھی اور وہ بے اختیار رونے لگا تھا۔ کئی لمحوں کو وہ بھی گمسم سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا شاہ زیب؟ اس نے اس شخص کو آج روتے دیکھا جس کو اس نے ہمیشہ بجلی کی طرح کڑکتے اور بادل کی طرح گرجتے دیکھا تھا۔ وہ سودا کی خاطر رو رہے تھے، اس کے مستقبل کے لیے رو رہے تھے۔ آپ نے اسے نہیں بتایا؟ آپ کے دھتکارے جانے پر رو رہے تھے؟ اللہ کی قسم بھائی، اگر میں دل کی گہرائیوں سے سودا کو بہن نہ مان لیتا تو کبھی بھی اس کو چاند میاں کی نہ ہونے دیتا۔ مگر سارا قصور دل کا ہی ہے۔ یہ اس کو بہن کے علاوہ کسی اور رشتے میں دیکھنے کا متمنی ہی نہیں ہے، وگرنہ سودا جیسی لڑکی ہر مرد کی پسند ہوتی۔ نصیب آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں، یہ بات ڈیڈی کو معلوم ہوگی۔ ارادے اور دعائیں نصیب کو بھی بدل ڈالتی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ کچھ کہہ نہیں سکا، جب ہی چپ ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ جو بہت غور سے اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سودا کے ذکر پر کہیں ٹوٹتے ستارے دیکھے تھے۔ وہ اتنا بے حس و بے پرواہ نہیں تھا جتنا سودا کے ذکر پر دکھائی دیتا تھا۔ بھائی ابھی بھی وقت ہے، اس نے ہمت مجتمع کی۔ کس بات کا؟ وہ اٹھا تھا۔ سودا سے شادی کر کے پاپا کی خواہش پوری کرنے کا۔ اس کے بعد وہ آپ سے کوئی اور خواہش نہیں کریں گے۔ بیکار کی باتیں مت کرو شاہ زیب، یہ بیکار کی باتیں نہیں، پاپا کی خواہش ہے بھائی۔ ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ ہاں تو کرے، اس کو بھابھی بنا کر لانے کا کام میرا ہے۔ میں ہاں نہیں کر سکتا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، اور پلیز اب تم اس بات کو کبھی بھی نہیں دہراؤ گے۔
वो आंखों में आने वाली नमी को छुपाता हुआ सख्त लहजे में कहकर चला गया था, लेकिन वो नमी उसकी आंखों से मुख्फी न रह सकी थी कि उस रात से वो एक अरसे से वाकिफ था कि वो दिल ही दिल में सुधा से मोहब्बत करता है। इकरार में सबसे बड़ी रुकावट उसकी मम्मा थी और वो माँ की मोहब्बत में पागल होकर अपनी मोहब्बत को आग लगा चुका था। कुछ लोग सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए पैदा होते हैं और कुर्बानियाँ देते हुए मर जाते हैं। वो भी ऐसे ही बेलौस लोगों में एक था। उसको अपने भाई पर फख्र होने के साथ साथ तरस भी आया था, मगर ऐसे लोगों के लिए कोई क्या कर सकता है जो खुद अपने लिए कुछ ना करना चाहे। वो गहरी सांस लेकर सुधा के कमरे की तरफ चला गया था। सुधा को देखकर उसको शौक लगा था। वो दवाइयों के ज़ेरे असर बेखबर सो रही थी। गुलाबी कंबल गर्दन तक ढका हुआ था। उसका चेहरा बेतहाशा जर्द हो रहा था। आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया थे। बुआ, ये क्या हो गया सुधा को? वो उनके साथ बाहर निकलता हुआ बोला। पता नहीं क्या रोग लग गया है, किस जालिम की नज़र खा गई है। बुआ, आपको मेरी कसम है, बताइए क्या हुआ है। मैं वादा करता हूँ किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आपने कोई बात बताई है। वो बुआ का हाथ पकड़कर इल्तिजाइया लहजे में गोया हुआ। कैसी बात करते हो बेटा? सोफिया बेटी को पता चल गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है इस घर के सिवा। मैं वादा करता हूँ किसी को भी मालूम नहीं होगा। उसके इसरार ने बुआ को मजबूर कर दिया और वो हर्फ बहर्फ हर बात उसके गोश गुजार करती गई। कार रवानी से सड़क पर रवां दवां थी। रात अभी ढली नहीं थी। रात का अंधेरा भी पर फैलाए हुए था। धुंध मौसम में छाई हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स को धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। सड़क पर नस्ब कतार दर कतार लाइट्स खामोश रात में सितारों की मानिंद रोशन थी। बहुत दिलकश नज़ारे थे। वो महवियत से विंडो ग्लास से चेहरा टिकाए बाहर देख रही थी कि सड़कों पर ट्रैफिक भी कम था। विंडो से लग कर बैठ गई हैं। क्या मेरे साथ बैठना पसंद नहीं? उसको मुसलसल खिड़की से चिपके बैठे देखकर वो गोया हुआ। या डर लग रहा है? वो मुस्कुराया। डर? अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसकी तरफ पूरी शिद्दत से मुतवज्जे हुई। डराने की मेरी आदत नहीं, बट मुझे फील हो रहा है तुम मुझसे खौफ ज़दा हो। विंडो से इस तरह चिपक कर बैठी हो गोया अभी खिड़की से बाहर निकल जाओगी। उसने चिढ़ाया। आप इतनी बेतकल्फ़ी से मुझे तुम कहकर क्यों मुखातिब कर रहे हैं? आपके और मेरे दरमियान ऐसी बेतकल्फ़ी हरगिज़ नहीं है कि आप मुझे तुम कहकर पुकारें। वो उसके अंदाज़ पर तंजिया लहजे में बोली। ओ सॉरी, बट तुम कहना कोई जुर्म तो नहीं? वो उसकी तरफ देखता जताने वाले लहजे में बोला। वैसे भी तुम मुझसे 3-4 साल छोटी हो। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि पीछे से आती कार ने उनका रास्ता रोका था और फुर्ती से 3 लड़के उसमें से निकले थे और कबल इसके कि वो समझते या समझते वो असले के जोर पर उन दोनों को कार से बाहर आने का इशारा कर रहे थे। उसने घबराकर नौफल की तरफ देखा जिसके चेहरे पर खतरनाक तासुरात थे। आप क्या करना चाहते हैं? उसको स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ जमाए देखकर तेज़ी से गोया हुई। उसके तेवर बुरी तरह बिगड़े हुए थे। मैं इस रोड को ही उनके लिए कब्रिस्तान बना दूंगा। ये क्रिमिनल लोग हैं, फायरिंग करने में लम्हा भी नहीं लगाएंगे। वो उनको गाड़ी से हिट करने का इरादा रखता था और वो उसका इरादा भांपकर हिरासा लहजे में बोली। इस असना में वो लोग कार को घेरे में ले चुके थे और बार बार नौफल को बाहर निकलने का इशारा कर रहे थे। चारों नचार उसको बाहर निकलना पड़ा था। तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, वो बाहर निकलते हुए बोला। हैंड्स अप। एक लड़के ने उसके बाहर निकलते ही हुक्म दिया था। नौफल ने शराफत से हाथ ऊपर कर लिए थे। एक लड़का उसकी तरफ गन ताने खड़ा था। दूसरे लड़के ने तेज़ी से उसकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। कोट की जेब से वॉलेट और खासी तादाद में नकद रकम मिल गई थी। उस लड़के ने उसकी बाएं कलाई से रेस्ट वॉच भी उतार ली थी। वो इंशरा की खातिर बड़े ज़ब्त तहम्मुल से सारी कार्रवाई का शिकार हो रहा था, वरना वो इतना आसान हदफ कभी साबित होने वाला न था। बॉस, मोबाइल नहीं है, इसके पास बाकी सामान मिल गया। तलाशी लेने वाला लड़का वो सब सामान करीब चौकन्ना अंदाज में खड़े तीसरे लड़के की जैकेट की जेबों में मुंतकिल करता हुआ बोला। मोबाइल कहाँ है? वो लड़का घरा कर बोला। डैशबोर्ड पर देता हूँ अभी। तुम क्यों जहमत करते हो? ये नेक काम हम खुद कर लेंगे। वो लड़का जिसको बॉस कहकर पुकारा गया था मुस्कुराकर कार में सरास में बैठी इंशरा की तरफ देखता हुआ गोया वहाँ कोई नहीं जाएगा। मोबाइल मैं खुद ला कर दे रहा हूँ। उसका बुलंद लहजा खौफ और डर से आ रही था। साथ ही उसने पिस्तौल ताने लड़के को फ्लाइंग किक रसीद की और वो लड़का चीखता हुआ गिरा था। उन दोनों लड़कों ने फुर्ती से गनों को लोड किया था और नौफल की तरफ फायर करने ही वाले थे कि इंशरा आवाज़ भागता होकर चीखती हुई कार से निकली और आगे बढ़ी थी कि उस लड़के ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी थी। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी एपिसोड के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।